السلام علیکم دوستو، بہت زبردست وظیفہ عرض ہے۔ سورہ کوثر کے خاص عمل سے دولت کی بارش، نوٹ پر دم کر کے جیب میں ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ معذرت چاہیں گے، یہاں پہ ایڈیٹنگ میں تیسرا لکھا گیا ہے، تیسرا نہیں 30واں پارہ ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیں، چاہے 3 دفعہ پڑھیں یا 11 دفعہ۔ اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں اور پھر نماز عصر پڑھ کر اسی طریقے سے اس وظیفے کو دوبارہ کریں۔ پہلے اول آ کر درود پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی روٹین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کی دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں ضرور رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ تعالی سے مانگی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کو آپ نوٹ پر دم کر کے جیب میں ڈالیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا، اور اگر آپ نے اپنا کوئی روٹین بنا کر وظیفہ کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔